السلام علیکم۔ آج 28 جون 2026 ہے اور ایک تحقیق کے مطابق اس وقت تک اس دنیا میں 117 ارب انسان جو ہیں وہ آ چکے، جن میں بڑے بڑے سرکش، ظالم، طاقتور، قتل عام کرنے والے، قوموں کی معاشی ناکہ بندی کرنے والے، قوموں کو غلام رکھ کر ان پر ظلم کرنے والے، قوموں کو قتل کر کے لاشیں غائب کرنے والے، زندہ لوگوں کو جبری لاپتہ کرنے والے بھی شامل تھے۔ اور جن میں 117 ارب ان انسانوں میں جن میں عادل، فقیر، مظلوم، انصاف کی آواز بلند کرنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے، حق کی گواہی دینے والے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے، اپنی زندگیوں کو مظلوموں کے نام کرنے والے بھی شامل تھے۔ مگر ان 117 ارب انسانوں میں سے 109 ارب انسان اس دنیا سے چلا گئے۔ 8 ارب انسان جو اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں، ان میں اچھے برے اعمال کرنے والے بھی موجود ہیں، اور یہ بھی وقتاً فوقتاً اس دنیا سے چلا جائیں گے۔ جانا سب نے، مگر جو 109 ارب انسان چلا گئے، 8 ارب انسان اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں، تو وہ 109 ارب انسان بھی اپنے وقت میں اپنی زندگیوں میں، جیسا میں نے عرض کیا، ظالم، مظلوم، محکوم، ستم زدہ، ناکہ بندی کرنے والے سب شامل تھے، اور انہیں اپنے ظالموں کو، جبر کرنے والوں کو، قوموں کو غلام رکھنے والوں کو اپنے مٹنے کا گمان نہیں تھا، لیکن وہ مٹ چکے۔ اور یہ 8 ارب انسان بھی اس دنیا سے چلا جائیں گے، کھربوں انسان اور آئیں گے، وہ بھی چلا جائیں گے، لیکن ایک جگہ سب نے اکٹھا ہونا ہے، وہ جگہ میدان حشر۔ وہاں مظلوموں، محکوموں، بے کسوں، بے سہاروں، ظلم سہنے والوں کی داد رسی ہوگی۔ وہاں ظالموں، طاقتوروں، جابوں کی کوئی سفارش، کوئی رشوت، کوئی پروٹوکول نہیں چلے گا۔ آج جو سچویشن مظفر آباد، نیلم سے بھمبر تک بپا ہے، ایک پرامن تاریخ کو کچلنے کے لیے لوگوں کی جو معاشی ناکہ بندی سٹل اس وقت 28 جون تک جاری ہے، لوگوں کو جبر سے لا تلخیوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری ہے، لوگوں کی زبان بندی کرنے کے لیے اغوا کرنا، لاپتہ کرنا، اٹھانا، FIR فائل کرنے کا سلسلہ اس وقت تک جاری ہے۔ لیکن سلام عظمت ہو ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جن کے پاک دامن آنچلوں کے سائے میں یہ تاریخ آگے بڑھ رہی ہے۔ سلام ہو ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جانیں مظفر آباد 13 جون 2024 کے ان 3 شہداء سے لے کے آج تک اس تاریخ کے آخری شہید تک جنہوں نے اپنا لہو اس تاریخ کو دیا۔ سلام ہو ان لوگوں کو جنہوں نے بوکس مقدمات کا مقابلہ کیا۔ سلام ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ٹارچر، ظلم، ستم سہے۔ اتنی قربانیوں کے باوجود اس تاریخ کو مٹانے کا خواب دیکھنے والوں، یقین جانو کہ تم اس تاریخ کو نہیں مٹا سکتے ہو، لیکن اللہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری حرکات کی وجہ سے، تمہارے ظلم، ناانصافیاں، جبر، گرفتاریوں، لا تلخیاں کرانے کے لیے دوست داندی اور طاقت کے استعمال کی وجہ سے، دنیا کے وہ لوگ جو تمہیں ہمارا وکیل سمجھتے تھے، دنیا کے وہ لوگ جو تمہیں ہمارا ہمدرد سمجھتے تھے، دنیا کے وہ لوگ جو تمہیں یہ سمجھتے تھے کہ تم کشمیریوں کے لیے کیا کہتے ہیں، ان کی حق خود کے لیے ان کی حمایت کرے ہو، ان پہ تم نے یہ عیاں کر دیا کہ تمہیں بھی انڈیا کی طرح جموں و کشمیر کی دھرتی سے، مٹی سے، مدنیات سے، پانیوں سے، جنگلات سے، ہر بل سے، وہاں کی کانوں سے، وہاں کے کیا کہتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے پانیوں کے بمبوں سے محبت ہے، تو جموں و کشمیر کے انسانوں کو انڈیا کی طرح مٹانے کا تم نے بھی تہیہ کیا ہوا، اور تم اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر رہے ہو۔ یقیناً جیسے میں نے عرض کیا 109 ارب انسان اس دنیا سے چلا گئے، مجھے بھی مار دو، میں بھی چلا جاؤں گا، لیکن حق کی گواہی دینا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہماری جدوجہد کا اولین تقاضا ہے۔ لہٰذا آئیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ معاشی ناکہ بندی ختم کریں، آئیں لوگوں کے وہ تسلیم شدہ مطالبات کو عملی جامہ پہنائیں، آئیں لوگوں کی یہ ظلم و ستم، جبری لا تلخیاں کرانے کا سلسلہ، یہ لوگوں کو قتل کرنے کا سلسلہ، یہ گھروں پہ چار دیواری کو پامال کر کے چھاپے مارنے کا سلسلہ بند کریں، آئیں اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ اب واقعی ہمارے خیر خواہ جو کہ نہیں ہوں، جھوٹ سے ہی ثابت کر دیں۔ ایسے میں جموں و کشمیر کے لوگوں، آج جو میں آپ سے ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ وزیر داخلہ نے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے، پاکستان کے دیگر ماضی کے حکمرانوں نے یہ اسٹیٹمنٹیں دی ہوئی ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہے پاکستان کی عدلیہ میں، یہ جموں و کشمیر ایک الگ اسٹیٹ ہے، آئین پاکستان کی شک 257 کے تحت جموں و کشمیر ایک الگ اسٹیٹ ہے۔ تو ایسے میں FCC، PC، اینجل، اسلام آباد، سندھ، KPK پولیس کا وہاں جا کے لوگوں کا قتل عام کرنا یہ بنتا نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ رائے لینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے، آپ یہ رائے دیں کہ کیا یہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں، کیا ہمیں انصاف ملے گا یا نہیں، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے، حافظ نعیم صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، ڈاکٹر مشتاق صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، بیشتر گور صاحب جو میٹھے کھائے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ان میٹھوں کا جموں و کشمیر کی اس معاشی ناکہ بندی پہ کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس میٹھوں کے دوران وہاں کی جو چھاپے چار دیواری کو پامال کرنے کا سلسلہ ہے وہ نہیں رکا، لیکن ان میٹھوں کے دوران ہمارے سروں پہ، ہمارے لوگوں کے سروں پہ لگائی گئی قیمتیں واپس نہیں ہوئی، لیکن ان میٹھوں کے دوران جموں و کشمیر کی نیشن کو جو کالا دم قرار دینے کا نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس نہیں ہوا۔
हम उम्मीद रखते हैं कि इन काविशों में कामयाबी हो, लेकिन होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में लोगों एक ही ऑप्शन है कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। अगर आपकी गालिब अक्सरियत ये राय देती है, आप बताइए कि हम इंशाल्लाह हर कानूनी पहलू, हम परमन लोग हैं, हम नहत्ते लोग हैं, हम गोलियां खाएंगे, हम टार्चर सहेंगे, हम गिरफ्तारियां बर्दाश्त करेंगे, हम अपनी तारीख से कतई पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह, कामयाबी असूल मंजिल तक। ऐसे में इलेक्शन का डोंग चा के, इलेक्शन की डुगडुगी बजा के, इलेक्शन के पीछे हल्कों में जा नहीं सकते ये लोग, ये हल्कों में नहीं जा सकते। ये गुमराह कार पाकिस्तान में बैठे हुए अपने आकाओं को, अपने जो पाकिस्तान पार्टियों की जो ब्रांचें हैं वहाँ पे अवाम की बात सुनी जाए। ज़बान खलक नगाए खुदा है। अगर इसी तरह जुल्म और सितम जारी रहा, बैरून मुल्क जम्मू कश्मीर के लोग जो सरापा एहतजाज हैं, हज़ारों लाखों ईमेल लोग दुनिया में तुम्हारे जुल्म के खिलाफ दुनिया को बता रहे, सब्र कर दो, रोक दो इस जुल्म को। हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, हम अपने वसाइल से अपना हक मांग रहे हैं। ताकत और जबर से अगर इंडिया नहीं झुका सका, हमें असीर नहीं झुका सका फ़लस्तीनियों को, तो याद रखो कि आप हमें नहीं झुका सकते हो। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जुल्म की जो सुबह होगी इस रात की, वो सुबह जम्मू कश्मीर के लोगों की फतह की सुबह होगी इंशाअल्लाह।